بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے احکامات کے درمیان اس حصے کو لا کر اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے قانون پر عمل دنیا کی پولیس نہیں کراتی، یا اللہ کے قانونوں پر عمل کسی کو کوئی زبردستی نہیں کرا سکتا۔ اللہ کے قانون پر عمل تو آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف، تقوی، طہارت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں اللہ کے قانون پر عمل کرانے کے لیے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ جائز و ناجائز ارادوں سے بچنے کے لیے، عورتوں کے معاملات میں احتیاط برتنے کے لیے یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، لہذا اللہ فرماتے ہیں فاحذروا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے، خوف خدا، جو انسان کو اللہ کے احکامات پر ابھارتا ہے اور قانون الہی پر چلنے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، یاد رکھو مسلمانوں، ان اللہ غفور حلیم، اگر کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، یعنی جلدی سے پکڑ نہیں کرتا، مہلت پر مہلت، مہلت پر مہلت دیتا رہتا ہے، استغفار کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ موقع باقی رہتے ہوئے اگر کوئی استغفار کر لے تو اس کے گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اپنی صفت کا ذکر فرمایا حلیم، غفور کے بعد فرمایا حلیم، اللہ حلیم بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت برداشت کرتا ہے، بہت برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے برداشت کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے، یا کسی گناہ پر اگر سزا نہیں مل رہی ہے تو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سزا کا نہ ملنا
یہ اللہ کی صفت حلم پر بار بار برداشت کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہیں، بس یہ برداشت اللہ کی صفت حلم کی وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری کہیں شادی ہوئی اور مہر متعین نہیں ہوا تھا اور تنہائی ہونے سے پہلے کوئی بات ایسی پیش آ گئی کہ دونوں کے درمیان جدائی کی بات ہو گئی، طلاق کی بات ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ پہلے سے مہر متعین نہیں تھا اور تنہائی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت کے اندر تم عورت کو ایسے ہی رخصت نہ ہونے دو، اس کو کچھ ہدیہ دے دو۔ اور یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ مالدار پر مالدار کی حیثیت سے یہ ہدیہ واجب ہے اور غریب پر اس کی حیثیت سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا تھا، تو آپ نے تنہائی سے پہلے جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا 10,000 درہم دے کر رخصت فرمایا تھا۔ یہ تو صورت تب ہے جب مہر متعین نہیں ہوا تھا، نکاح سے پہلے اور تنہائی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا اچھے سے رخصت کرو، وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو ہدیہ دو۔ غریب آدمی ہے، کچھ نہیں دے سکتا، کم از کم 3 کپڑے دے دے، مکمل ایک جوڑا کر دے۔ اللہ نے فرمایا حقاً علی المحسنین۔ اللہ تعالی یہ جو احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں وہ نیکوکاروں پر یہ قاعدے کے موافق یہ حق واجب ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ قوانین اسلام بیان فرمائے ہیں، اور ان پر عمل وہ کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ یہ احکامات اللہ نے یہاں ان آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، اس سے اللہ کو نہیں چھپا سکتے، بلکہ اللہ دلوں میں جو کچھ آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے، بہت برداشت کرنے والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اس بات پر تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں علیحدہ کرو، طلاق دو، جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر ان کے لیے پہلے سے مقرر کیا ہو۔ ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص، مالدار شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے۔ یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے، اس حق کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ۔